آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، اور ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب یہاں سے نیکسٹ واقعہ شروع ہوتا ہے. تو سموئیل نبی کا جو واقعہ ہے وہ ہے الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، کیا نہیں تم نے دیکھا طرف سرداروں کے بنی اسرائیل میں سے من بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد. اور کہا جاتا ہے، یعنی کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ 1100 BC کی بات ہے، موسیٰ علیہ السلام سے 300 سال کے بعد. اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، لی نبی، واسطے ایک نبی کے، اور ان کے نبی کا نام کیا تھا؟ سموئیل تھا، اور وہ بہت ضعیف ہو گئے تھے اس واقعے کے ٹائم پہ. لہم، ان سے، ابعث لنا، مقرر کر ہمارے لیے، ملکہ، ایک بادشاہ. یعنی ان کی سموئیل نبی کے جو لوگ تھے، ان کی جو قوم تھی، کیونکہ اب یہ نبی بہت بوڑھے ہو گئے تھے، تو ان لوگوں نے کہا ہمارے لیے ایک سپہ سالار، فوج کا لیڈر، ایک بادشاہ جو ہے کیا کریے، آپ مقرر کریے. کیونکہ ان کو کیا کیا تھا ان کے دشمنوں نے، اور کہا جاتا ہے کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ عمالقہ کی قوم تھی، تو ان لوگوں نے کیا کیا تھا، ان کو ان کے زمین سے نکال دیا تھا. تو اب یہ چاہتے تھے کہ ان کے دشمنوں سے وہ لڑائی کرے اور اپنی زمین جو ہے واپس لے. تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے لیے ایک سپہ سالار کو، ایک فوج کے لیڈر کو کیا کریے، مقرر کریے. نقاتل، ہم جنگ کرے، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں. تو ہم کیا کریں، یہ شام کا جو اپنا ملک ہے ہم وہ واپس لے لیں، ایک اپنے جو ہے لیڈر کے انڈر، ان کے جو ہے ساتھ لڑائی کر کے، تو پھر ہمارے لیے ایک جو ہے مقرر کر دیجئے فوجی لیڈر. اب قال، اس نے کہا، کس نے کہا؟ نبی نے کہا، هل عصیتم، کیا امید ہے تم کو، ان کتب علیکم القتال، اگر لکھا گیا تم پر جنگ کرنا، اللہ تقاتلو، کہ نہ تم لڑو گے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنگ کرنا فرض کر دیا، تو تم پیچھے تو نہیں ہٹو گے، تم ڈیفینیٹلی جنگ کرو گے یا نہیں کرو گے. قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، انہوں نے کہا، کس نے کہا؟ بنی اسرائیل نے کہا، اور کیا ہے ہمارے لیے کہ نہ ہم لڑائی کریں اللہ تعالیٰ کے راستے میں. ان لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں کیوں نہیں جو ہے لڑائی کریں گے، ہم ضرور لڑائی کریں گے، ہم ضرور جو ہے جنگ کریں گے، ہم تو چاہتے ہی ہیں کہ ہمارا جو ہے جو زمین ہے وہ ہم کو مل جائے واپس.
وقد اخرجنا اور تحقیق ہم نکالے گئے من دیارنا اپنے گھروں سے، یعنی ہمارے دشمن نے کیا کیا، ہم کو تو اپنے گھروں سے نکال دیا، وابنائنا اور اپنے بیٹوں سے، یعنی ہمارے دشمنوں نے جو ہے جیسے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا تھا کہ بہت سارے بنی اسرائیل کو جو ہے دشمنوں نے کیا کیا تھا، کچھ کو قید کر لیا تھا، کچھ کو گھروں سے نکال دیا تھا، تو ان لوگوں نے ہم کو کیا کیا، ہمارے بیٹوں کو جو ہے بچوں کو قید کر لیا، عورتوں کو قید کر لیا، کچھ لوگوں کو قید کر دیا، ہماری زمین سے ہم کو نکال دیا، تو ہم کیوں لڑائی نہیں کریں گے، ہم ضرور جو ہے آگے بڑھیں گے۔ یہاں پہ ان کے بچوں کو جو ہے کچھ کو قتل بھی کر دیا تھا، تو کیوں ہم نہیں کریں گے، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ فلما پھر جب کتبہ لکھ دیا گیا علیہم ان پر القتال جنگ کرنا، یعنی اب جب جنگ کرنا ان کے اوپر فرض کر دیا، تولوا تو وہ موڑ گئے، الا قلیلا منہم مگر تھوڑے سے ان میں سے، یعنی بہت تھوڑے سے لوگ ایسے تھے جن لوگوں نے جو ہے جو اپنے وعدے پہ وہ ٹکے رہے اور جنگ کے لیے ریڈی تھے، لیکن بہت سارے لوگوں نے کیا کیا، منہ موڑ لیا۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے ظالموں کو۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ یہاں پر کن کو ظالم کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ظالم کہہ رہے ہیں جو جنگ سے پیچھے مڑ گئے، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ان کے اوپر واجب کر دی، اوبلیگیٹری کر دی، فرض کر دی، اس سے وہ پیچھے ہٹ گئے، تو ان کو یہاں پر کہا جا رہا ہے وہ ظالم ہیں۔ تو اب یہاں پر سوچنا ہے ہم کو، ہر انسان جب اس کے اوپر جو چیز فرض کی جاتی ہے اس سے وہ بھاگتا ہے تو پھر وہ ظالم ہو جاتا ہے۔ تو اب یہاں پہ ہم کو اپنے آپ کے بارے میں سوچنا ہے کہ میرے اوپر کیا کیا چیزیں فرض کی گئی ہے اور کہیں میں اپنے فرائض سے بھاگ تو نہیں رہی ہوں، اور اگر میں اپنے فرائض میں سے کسی فرض سے میں بھاگ رہی ہوں تو پھر میں اس کیٹیگری میں آؤں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بچا کر رکھے۔ اب وقال لہم، اور کہا ان کے لیے، نبیہم ان کے نبی نے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے، قد بعث لکم تحقیق مقرر کیا تمہارے لیے، طالوت کو ملکہ ایک بادشاہ۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا، ان لوگوں نے جو ہے ایک سپہ سالار مانگا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے طالوت نام کے ایک آدمی کو جو ہے ان کا بادشاہ، ان کا لیڈر، ان کا سپہ سالار جو ہے چوز کیا۔ قالو انہوں نے کہا، کس نے کہا؟ بنی اسرائیل نے کہا، انا کہاں سے، یکونو ہو سکتا ہے، لہو اس کے لیے، الملک بادشاہت، علینا ہم پر، ونحن اور ہم، حق بالملکی زیادہ حقدار ہے بادشاہت کے، منہ اس سے۔ اب طالوت جو ہے کو جب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لیڈر چوز کیا، ان لوگوں نے کہا نا طالوت ہمارا لیڈر کیسا ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کی، کیونکہ بنی اسرائیل جو ہے شروع سے ہی تنگ نظری رہی ان کی، شروع سے ہی جو ہے نیرو مائنڈڈ رہے، اور شروع سے جو ہے وہ لوگ مالدار کو پریفر کرتے تھے۔ اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے وہ لوگ کیوں نہیں مانے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے تھے، تو ان کو تھا کہ ان کا کچھ قبیلے تھے جو نامور تھے، یا کچھ جو ہے ان کے لوگ تھے جو سردار تھے، مالدار تھے، تو ان کو وہ پریفر کرتے تھے۔ اب یہ طالوت جو ہے یہ ایک غریب خاندان کے تھے، غریب قبیلے کے تھے، اور یوزولی ان میں جو ہے بادشاہت اور لیڈرشپ یہودا کی نسل سے آتی، اور روایتوں میں آتا ہے کہ طالوت جو تھے وہ پانی بھرتے تھے، چمڑا رنگنے کا کام کرتے تھے، غریب تھے، بنیامین نام کے قبیلے سے تھے، بہت لمبے تھے کہ لوگ ان کے کندھے تک آتے تھے، یعنی فزیکلی بہت اسٹرانگ تھے، لیکن تھے بہت جو ہے غریب۔ تو اب ان لوگوں نے کہا وہ ہمارے بادشاہ کیسے ہو سکتے ہیں، وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً اور نہیں وہ دیا گیا وسعت، من المال مال میں سے، وہ تو مالدار نہیں ہے، تو وہ تو چھوٹے قبیلے سے ہے، تو وہ کیسے جو ہے بادشاہ ہو سکتے ہیں۔ قال اس نے کہا، کس نے کہا؟ ان کے نبی نے کہا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے، اصطفاہ چن لیا ہے اس کو، علیکم اوپر تمہارے، یعنی اب سموئیل نبی نے کہا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے اوپر بادشاہ چن لیا ہے۔ کیوں چنا ان کو بادشاہ؟ مطلب یہ طالوت جو تھے ان کو ہی لیڈر کیوں چنا؟ کیونکہ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور بڑھا دیا ہے
اس نے اس کو یعنی اللہ تعالیٰ نے فراغی کو یعنی بہت ان کو جو ہے بڑھا دیا. کس میں؟ فی العلم والجسم، علم میں اور جسم میں، یعنی وہ فزیکلی بہت اسٹرانگ تھے اور علم میں جو ہے بہت وہ رکھنے والے تھے، یعنی بہت زیادہ ان کے پاس فراغت والا ہے، بہت زیادہ جو ہے ان کے پاس علم تھا. تو اس لیے جو ہے وہ کیا ہوئے، ایز اے لیڈر اللہ تعالیٰ نے ان کو چوز کیا. تو اب یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لیڈر ہونے کے لیے جو ہے علم میں اور جسم میں فراغی ضروری ہے. اور ہر ایک پوزیشن کے لیے جب کسی کو سلیکٹ کیا جاتا ہے یا جب کوئی سلیکٹ ہوتے ہیں تو کچھ کوالٹیز کے اوپر ہوتے ہیں، مالدار ہونا، کوئی خاص خاندان کے ہونا، کوئی بڑے لوگ ہونا. اس بیسس پہ جو ہے کوئی لیڈر نہیں چنا جا سکتا ہے، لیکن لیڈرشپ کے کوالٹیز ہونی چاہیے جو طالوت کے پاس تھی. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یؤتی دیتا ہے، ملکہ بادشاہت اپنی، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، جاننے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہت جس کو چاہتے ہیں وہ اس کو دیتے ہیں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی سلیکٹ کیا، اور یہ طالوت کا جو سلیکشن اینڈ اپوائنٹمنٹ تھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا. تو کس کو سپہ سالار بنانا ہے، کس کو بادشاہ بنانا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور اللہ تعالیٰ علیم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کون کس پوزیشن کے لیے ایلیجبل ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس بیسس پر اپنا سلیکشن کرتے ہیں. وقال لہم نبیہم، اور کہا ان کے لیے ان کے نبی نے، ان آیت ملکی ہی، بے شک نشانی اس کی بادشاہت کی. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی طالوت کو جو ہے یہ سلیکٹ کیا اور اپوائنٹ کیا. اس کی سائن کیا ہوگی؟ این یأتیکم التابوت، کہ آ جائے گا تمہارے پاس تابوت. اب یہ تابوت جو باکس تھا جو ہم نے پہلے جس کا ذکر کیا، وہ جو ہے دشمن لے کر چلے گئے تھے، تو وہ تمہارے پاس واپس آ جائے گا. فیہ سکینۃ من ربکم، اس میں تسکین ہے تمہارے رب کی طرف سے، یعنی وہ چیزوں میں تمہیں سکون تھا جو چیزیں اس میں تھی. ایک تو تورات کی تختیاں تھی، موسیٰ علیہ السلام کی عصا تھی، تو یہ جو ہے تمہارے پاس واپس آ جائے گا. وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ موسیٰ، اور باقی مندہ اس میں سے جو چھوڑ گئے آل موسیٰ، یعنی وہ جو ہے تم جو انہیرٹ کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم سے، ترک آل موسیٰ و آل ہارون، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے اولادوں کے بعد تم نے جو انہیرٹ کیا. تو تحملہ الملائکہ، اٹھائے ہوئے ہوں گے فرشتے، یعنی فرشتوں کی نگرانی میں وہ تابوت تمہارے پاس واپس آ جائے گا. اور روایتوں میں یہ آتا ہے کہ ان کے جو دشمن لوگ تھے ان میں کوئی بیماری پھیل گئی تھی، تو وہ لوگ بہت جو ہے کئی چیزوں سے سفر ہو رہے تھے. تو ان لوگوں نے اس باکس کو کیا سمجھا؟ منحوس سمجھا، اور پھر اس کو کیا کیا؟ ایک بیل گاڑی کے اوپر رکھ کر اس کو چھوڑ دیا. تو پھر فرشتوں نے کیا کیا؟ اس کو اپنی حفاظت میں طالوت کے جو ہے وہ گھر لے کر آئے. تو اس طرح جو ہے وہ تابوت کس کے پاس واپس آ گیا؟ طالوت کے پاس آ گیا. اور جب فرشتے جو ہے ان لوگوں نے تو بیل گاڑی منحوس سمجھ کر بیل گاڑی کے اوپر رکھ دیا، تو پھر وہ فرشتوں کی حفاظت میں طالوت کے گھر آیا اور تمام لوگوں نے دیکھ لیا. تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ان کا جو ہے سپہ سالار چوز کرنا تھا. تو پھر اس کے بعد ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیۃ لکم، البتہ ایک نشانی ہے تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان لانے والے، یعنی اگر تم ایمان رکھنے والے ہو تو سمجھ جاؤ کہ اس میں نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ چوزن ہے. فلما فصل طالوت، پھر جب جدا ہوا طالوت، بالجنودی، 7 لشکروں کے، یعنی اب وہ طالوت اپنے لشکروں کو لے کر دشمنوں کے خلاف جنگ کرنے نکلے. قال، انہوں نے کہا، ان اللہ مبتلیکم بنہر، بے شک اللہ تعالیٰ آزمانے والا ہے تم کو ساتھ ایک نہر کے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ ریور جارڈن جو ہے ان کے راستے میں آئی، تو اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے آزمایا. کیا آزمایا؟ فمن شرب منہ، تو جو کوئی پیے گا اس سے، یعنی اب تم کو پینا نہیں ہے. حالانکہ سفر میں پانی از ویری امپورٹنٹ اور پانی کی بہت ضرورت رہتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم کیا کہ تم اب اس کا پانی نہیں پینا. فلیس منی، تو نہیں ہے مجھ سے، یعنی جو کوئی بھی پانی پیے گا
تو میری فوج میں نہیں رہے گا. یعنی یہاں پر صبر کی آزمائش تھی, تو یہاں پر تم صبر نہیں کر پاؤ گے تو پھر آگے میری فوج کے ساتھ کنٹینیو نہیں کر پاؤ گے. وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ, اور جو کوئی نہ پیے گا اس کو, فَإِنَّهُ مِنِّي, تو بے شک وہ مجھ سے ہے. یعنی they can continue with me آگے. إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ, مگر جو چلو بھر لے, غرفتم بیدی, ایک چلو ساتھ اپنے ہاتھ کے. اب اگر الاؤڈ تھا پانی تو کتنا پانی پینا تھا؟ صرف ایک چلو. اور ایک چلو تو آپ کو پتا ہے کہ ہاتھ میں جتنا پانی آتا ہے اتنا لینا بس الاؤڈ تھا. فشربوا منہ, تو انہوں نے پیا اس سے, الا قلیلا, مگر تھوڑے سے, منہم, ان میں سے. اور میکزیمم نمبر آف پیپل نے کیا کیا, اس ندی سے جو ہے پانی پی لیا, سوائے تھوڑے سے لوگ جو تھے وہ کیا ہو گئے, صبر پر جمے رہے اور ان کی بات مانے. اور صحیح بخاری کی ایک روایت سے آتا ہے کہ وہ لوگ 313 تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کی تعداد جو ہے اتنی تھی جتنی بدر میں تھی. تو اب صرف 313 لوگ جو ہے کس کے ساتھ, اپنے سپہ سالار کے ساتھ آگے بڑھے, طالوت کے ساتھ آگے بڑھے. فلما جاوزہ, پھر جب اس نے پار کیا اس کو, یعنی اس جگہ کو, هو الذین آمنوا, اس نے اور ان لوگوں نے جو ایمان لائے تھے, کیونکہ ایمان لانے والے جو لوگ تھے صرف وہ جو ہے صبر کے اوپر جمے رہے. معه, اس کے ساتھ, قالوا, وہ کہنے لگے, لا طاقت لنا اليوم بالجالوت, نہیں کوئی طاقت ہمارے لیے آج ساتھ جالوت کے. جالوت کون ہے؟ جالوت جو ہے یہ دشمنوں کا سپہ سالار ہے. ٹھیک ہے, جالوت کس کا سپہ سالار ہے؟ دشمنوں کا سپہ سالار ہے. اب کیونکہ یہ لوگ بہت تھوڑے تھے تو وہ لوگ کہنے لگے آج ہم تو جو ہے جالوت کا سامنا نہیں کر سکتے. اور بائبل میں جو ہے اس کا نام جالوت کا گولیات آتا ہے. آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا کہ داؤد علیہ السلام نے جو سلنگ شاٹ سے جالوت یا گولیات کا جو ہے قتل کیا تھا, تو ہو سکتا ہے کہ یہ وہی جو ہے سٹوری ہے, بٹ اللہ عالم یہ ہم کو اس سے نہیں ملتی, قرآن اور احادیث سے نہیں ملتی. تو پھر ہم تو جو ہے جالوت بنی اسرائیل کے روایتوں سے ملتی ہے, ہم کو قرآن اور حدیث سے نہیں ملتی. ٹھیک ہے, تو یہ جالوت کا جو ہے ہم کیسے مقابلہ کریں گے؟ وَجُنُودِهِ, اس کے لشکروں کا. قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ, کہا ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے, أَنَّهُمْ مُلَاقُو, بے شک وہ ملاقات کرنے والے ہیں اللہ سے. یعنی کچھ لوگ ایک دوسرے کو جو انکریج کرنے والے تھے وہ لوگ کیا کرنے لگے, ایک دوسرے کو آخرت کے ریٹرنز پر بھروسہ دلانے لگے. پھر کہنے لگے, کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرہ, کتنے ہی گروہوں میں سے تھوڑے غالب آئے گروہوں پر زیادہ. یعنی کئی بار ایسا ہوا ہے کہ تھوڑے لوگ جو ہے وہ وکٹوریس رہے زیادہ لوگوں کے اوپر, لیکن کیسے؟ بِإِذْنِ اللہ, ساتھ اللہ تعالیٰ کے اذن سے. تو پھر پہلے بھی بہت سارے وارز ہوئے, پہلے بھی بہت ساری ایسی جنگیں ہوئی, لیکن جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو پھر تھوڑے لوگ بھی جو ہے وکٹوریس ہو سکتے ہیں. واللہ مع الصابرین, اور اللہ تعالیٰ ساتھ صبر کرنے والوں کے ہے. تو ایک دوسرے کو انکریج کرنے لگے کہ صبر کرو اور اللہ تعالیٰ ساتھ دیں گے, تو پھر کیا ہوگا, ضرور کامیابی ہوگی. وَلَمَّا بَرَزُوا, اور جب وہ نکلے جالوت کے لیے, وَجُنُودِهِ, اور اس کے لشکروں کے لیے, یعنی اس سے لڑنے کے لیے جب نکلے, اس سے جنگ کرنے کے لیے جب نکلے, تو پھر ان لوگوں نے دعا کی. کیا دعا کی؟ قالو, انہوں نے کہا, ان کی دعا کیا تھی؟ ربنا, اے ہمارے رب, افرغ علینا صبر, انڈیل دے ہم پر صبر, وثبت اقدامنا, اور ثابت رکھ ہمارے قدموں کو, وانصرنا, اور مدد کر ہماری, علی القوم الکافرین, کافر قوم پر. یعنی اب دیکھیں یہاں پر ان لوگوں نے صبر کے لیے دعا کی. ہم سمجھتے ہیں صبر کیا چیز ہے؟ صبر جو ہے ظلم کو فیس کرنے میں صبر, بھاگنا نہیں ہے صبر, ظلم کے خلاف ٹکے رہنا ہے صبر. یہ دعا جو ہے یہاں پر صحابہ اکرام کو بھی سکھائی جا رہی ہے, کیونکہ مدینے میں اب جہاد کا حکم تھا, اور پھر ہم کو بھی سکھائی جا رہی ہے کہ اس طرح کی دعا اللہ تعالیٰ سے کرو. فَهَزَمُوهُمْ, تو انہوں نے شکست دے دی ان کو, یعنی اب ان کے دشمنوں کو ان لوگوں نے ہرا دیا. کیسے ہرایا؟ بِإِذْنِ اللہ, ساتھ اللہ تعالیٰ کے اذن سے, کیونکہ انسان کچھ بھی نہیں ہے اور انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ کچھ نہ چاہے. وَقَتَلَ داود, اور قتل کر دیا داؤد علیہ السلام نے. اب یہاں پر اس ٹائم پر جب یہ واقعہ ہو رہا ہے, داؤد علیہ السلام جو ہے صرف ایک فوجی تھے اور طالوت کے فوج میں تھے. اب یہاں سے داؤد علیہ السلام جو ہے بہت آگے عروج پر گئے,
اور داؤد علیہ السلام جو ہے انہی صبر کرنے والے لوگوں میں سے تھے جو صبر کر کے جو ہے پانی نہیں پیے، آگے گئے، ان کے فوج میں تھے، اور داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں جو ہے جالوت کا جو ہے قتل ہوا، اور اسرائیلی روایتوں میں آتا ہے کہ سلنگ شاٹ سے جو ہے انہوں نے پیشانی کے اوپر مارا، اور یہ بھی آتا ہے کہ طالوت نے وعدہ کیا تھا کہ جس نے بھی جالوت کا قتل کیا وہ اسے داماد بنائیں گے، اور پھر جو ہے داؤد علیہ السلام کو جو ہے طالوت نے کیا کیا، اپنا داماد بنا لیا، اور پھر ان کا جو ہے آغاز یہاں سے شروع ہوا۔ تو وَقَتَلَ داؤد جالوتا، اور قتل کر دیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو، وَآتَاهُ، اور عطا کی اس کو اللہ تعالیٰ نے الملک، بادشاہت، یعنی اب اس کے بعد داؤد علیہ السلام سردار بھی بنے اور پھر آگے بادشاہ بھی بنے، والحکمہ، اور حکمت سے مراد یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا کی داؤد علیہ السلام کو، وعلمہ مما یشاء، اور سکھایا اس کو اس میں سے جو اس نے چاہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے بے انتہا جو ہے علم داؤد علیہ السلام کو دیا۔ داؤد علیہ السلام کے اوپر زبور بھی نازل ہوئی، داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں جو ہے لوہا نرم ہو جاتا تھا تو وہ لوہے سے جو ہے زرہ وغیرہ بناتے، اور پھر ولولا دفع، اور اگر نہ ہوتا ہٹانا اللہ کا الناسا، لوگوں کو، بعدہم ببعد، ان میں سے بعض کو ساتھ بعض کے، یعنی ہمیشہ اگر ہم ہسٹری میں بھی دیکھیں گے تو بڑے بڑے قوم طاقتور اور ظلم کرنے والے کیا ہوتے ہیں، لوگوں پر ظلم کرتے ہیں لیکن کب تک کرتے، فار ایور نہیں کر سکتے، ایک ٹائم تک کرتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی ذریعہ بناتے ہیں اور وہ ظلم کو اور وہ ظلم کرنے والوں کو جو ہے ہٹا دیتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ایک بہت بڑی قوم تھی، ظلم کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے ذریعے وہ ظالم لوگوں کو ختم کر دیا۔ لفسدت الارض، البتہ بگڑ جاتی زمین، یعنی اگر یہ ظلم کا خاتمہ اللہ تعالیٰ ٹائم پر نہیں کرتا تو زمین صرف فساد سے بھر جاتی، ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ تعالیٰ ذو فضل علی العالمین، فضل والا ہے جہاں والوں پر، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آفٹر اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم یہ ظالم لوگوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو آج میں یہ دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے ہم سب کے بیاف پر کہ آج مسلمانوں کے اوپر بہت ظلم ہو رہا ہے، اور یہ ظالم لوگوں کو اور ظالم جو لوگ ظلم کر رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر، اللہ تعالیٰ ان کا خاتمہ کر دے، کیونکہ بہت عروج پر جو ہے ظلم پہنچ گیا ہے، اور ہمارے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، یہ ناراضگی ہٹا دے ہم سے، کیونکہ اب آپ دیکھیں یہاں پر ناراضگی تھی اللہ تعالیٰ کی، جو دشمن جو ہے ان کے اوپر مسلط ہو گئے تھے، تو آج ضرور اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوں گے، جس کی وجہ سے دشمن اور کافر ہمارے اوپر جو ہے مسلط ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ یہ مسلط ہونے والوں کا خاتمہ کر دیجئے اور یہ ظلم کو جو ہے ہٹا دیجئے، آمین۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں تلک آیات اللہ، یہ آیات ہے اللہ تعالیٰ کی، یعنی یہ جو پچھلے واقعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے جا رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ذریعے بتائے جا رہے ہیں، نتلوہا علیک، ہم پڑھتے ہیں ان کو آپ پر، یعنی جبرائیل علیہ السلام ان کو آ کر سناتے ہیں، بالحق، حق کے ساتھ، یعنی یہ جو واقعے بتائے گئے ہیں یہاں پر یہ بالکل سچ ہے، حق ہے، ایز اٹ از ہے، یعنی جیسے ہوئے تھے ویسے ہے، ٹرو ہے، اور ٹرولی ایز اٹ از بیان کیے جا رہے ہیں۔ یہ کوئی جو ہے فلسفی نہیں ہے، یہ کوئی من گڑت کہانی یا سٹوری نہیں ہے، لیکن حق بات ہے۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ البتہ رسولوں میں سے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسولوں میں سے ہے، اسی وجہ سے تو آپ کے پاس وحی آئی، اسی وجہ سے تو آپ کے پاس جو ہے جبرائیل علیہ السلام آ کر یہ سب کچھ سنا رہے ہیں، الحمدللہ۔ اور یہ جو ہے کب بات ہوئی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 1500 سال پہلے کے جو ہے واقعات تھے جو ایز اٹ از آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو الحمدللہ یہاں پر جس 2 کمپلیٹ ہوا، اور یہاں پر داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے، تو داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ داؤد علیہ السلام بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے، بکریاں چراتے تھے، مضبوط اور چست بدن کے تھے، اچھے جو ہے نشانے باز تھے، اس وجہ سے تو جو ہے نشانہ لگا کر جالوت کا قتل کیا، پھر پتھروں کے ذریعے جو ہے نشان لگاتے تھے، نشانہ بازی کرتے تھے، اتنے طاقتور تھے کہ اگر کوئی درندہ ہاتھ چڑھ جاتا تھا تو اس کو نیچے گرا کر اس کے جبڑے پر پاؤں رکھ کر اوپر کے جبڑے سے اس کو چیر دیتے تھے، فزیکلی بھی جو ہے بہت اسٹرانگ تھے، اور لیٹر آن اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت علم بھی دیا، الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ بس ہمیں ہدایت دے
اور ہماری جو ہے جو غلطیاں ہیں اس کو معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے جو ہے اگر ہمارے اوپر کوئی اس طرح کی آزمائش ہے جو ہماری قوم کے اوپر کلیکٹیولی میں کہہ رہی ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہٹائے۔ اور ہم نے سیکنڈ جز میں بہت سارے احکامات پڑھے، روزوں کے بھی پڑھے، حج کے بھی پڑھے، طلاق کے بھی پڑھے، نکاح کے بھی پڑھے، نماز میں بھی بہت ساری چیزیں ہم نے پڑھی۔ تو بس یہ سیکنڈ جز مجھے تو نا ایک ٹریجر لگتا ہے جس کے اندر بے انتہا احکامات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان احکامات کو جاننے کے بعد اس پر عمل کرنے والا ہم کو بنائے، اور یہ ہمارے صرف ذہنوں میں نہ بٹھائے بلکہ ہمارے عمل میں جو ہے اس کو اچھی طریقے سے بٹھا دے، اور علم کے ساتھ عمل کرنے والا ہم کو بنائے، اور یہ ساری کوششیں ہم کو جو ہے ہماری اللہ تعالیٰ قبول کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت